102 کی 18 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. زبور 118 مائک لے لی. زبور 102 اس کی 18 ہے. زبور 102 اس کی 18 ہے. یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا. یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا. اور ایک قوم پیدا ہوگی. اور ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی. جو خداوند کی ستائش کرے گی. یہ جو کچھ بھی واقعات بائبل مقدس میں رقم ہے یہ اصل میں آئندہ پشت یعنی جو اس وقت پشت تھی اس نے گزر جانا ہے. انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے کیونکہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے رہنا نہیں. اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے. لیکن اس کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک پشت آتی ہے اور ایک چلی. یہ ایک نظام قدرت ہے اور ایسا ہوتا آ رہا ہے اور ایسا ہونا ہے. تو یہ باتیں جو بائبل مقدس میں لکھی گئی ہیں ان باتوں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ یہ کیا باتیں ہیں, اس کا کیا مقصد ہے. اور آج جس بات کو ہم نے سیکھنا ہے وہ لفظ ہے متھ. متھ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا مقصد ہے کسے کہانی. تو آج جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب کے 3 باب اس کی 6 آیت میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو حکم دیا کہ باغ کے جو بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا, جس روز تم کھاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے. لیکن انہوں نے کیا خدا کے حکم کی فرما برداری کی. انہوں نے خدا کے حکم کی فرما برداری نہیں کیا کی, نافرمانی. اب ہمارے آباء و اجداد کا جو یہ سلسلہ ہے موسیٰ کا مصنف ہے. اور کیا کبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا خدا کے حکموں کے نافرمان تھے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے. لیکن یہی بائبل کی سچائی ہے کہ دونوں نے نافرمانی کی اور موسیٰ نے اسے لکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے خدا کے حکموں کی نافرمانی کی ہے. یہ میں نے اس کو کہا یہ اگر متھ ہے تو میرا خوب متھ ہے, کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تو بات چھپائی جا سکتی ہے. اگر ہمارے بڑے غلطیاں کریں تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, نہیں بتاتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. لیکن موسیٰ نے ایسا نہیں کیا. یہی بائبل کی سچائی ہے کہ جو جیسے ہوا ایسا لکھ دیا گیا. یہی اس کی سچائی ہے, یہ متھ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, سچائی ہے. اور اس کے بعد جب ہم تھوڑا اس کے آگے دیکھیں گے, حوالے پڑھیں گے نہیں, میں صرف آپ کو بتا دوں. اور آگے پیدائشی کی کتاب 4 باب کی 20 سے 23 آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو قائن اور ہابل خدا کے حضور قربانی لائے اور خدا نے ہابل کی قربانی کو قبول کیا اور قائن کی قربانی کو قبول نہ کیا. اس نے آپ سے کچھ کہا اور اس نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا, قتل کر دیا. یہ بات چھپائی جا سکتی تھی لیکن موسیٰ نے اس بات کو
چھپایا نہیں ہے، بلکہ اس کو جیسے ہوا ویسا لکھا ہے۔ یہی بائبل مقدس کی سچائی ہے، یہ مت نہیں ہے بلکہ یہ سچائی ہے۔ اس نے اس بات کو چھپایا نہیں کہ ہمارے بڑے قاتل بھی تھے، بلکہ اس نے جو ہوا اسے لکھا ہے کہ ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ یہی بائبل مقدس کے وہ واقعات ہیں جو بائبل مقدس کو سچا ثابت کرتا ہے کہ جو اس میں ہوا لکھ دیا گیا، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے کام جیسے انہوں نے کیے ویسے ہی بائبل مقدس میں لکھ دیے گئے ہیں۔ یہی بائبل کی سچائی ہے، اس کو چھپایا نہیں۔ یہ میں نے ایک سے کہا اگر یہ مت ہے تو پھر خوب مت ہے، کیونکہ یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ سچائی ہے کہ جو جیسا ہوا ویسا لکھ دیا گیا۔ اسی طرح بائبل مقدس میں جب ہم پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کے 9 باب کی 20 آیت تک پڑھیں۔ پیدائش میں یہاں کہا نہ بڑھے 9 کی 20۔ اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا، اور اس نے مید پی اور اسے نشہ آیا، اور وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ وہ اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا۔ برہنہ کا مطلب ننگا ہو گیا۔ نشے میں کئی دفعہ نشے میں ان لوگوں کو ہوش نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسا ہی یہ واقعہ ہوا جب اس نے اس مید کو پیا تو وہ ننگا ہو گیا، اسے ہوش نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ واقعہ نہ بھی لکھا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن یہ بائبل کی سچائی ہے کہ اس نے بالکل وہ جو واقعہ ہوا اس کو ویسا ہی لکھا کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ نیا کوئی بھی کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایسے بھی واقعات پیش آتے تھے۔ یہ ہم کہیں گے اپنے کئی بڑے کو کہ ایسا ہوا نہیں، لیکن یہ سچائی بائبل میں لکھ دی گئی تاکہ اس واقعہ کو چھپایا نہیں، بلکہ اس نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے۔ یہی بائبل کی سچائی ہے کہ جو واقعہ جیسے ہوا ہے اس کو ویسے پیش کیا گیا ہے۔ اور اس واقعہ سے بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اس کا سلسلہ کچھ دوسرا تھا۔ لیکن یہ واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو چھپایا نہیں کہ ہمارے بڑے میں بھی کرنے کے بھی ہو جاتے تھے۔ یہ سچائی لکھی گئی جبکہ یہ سچائی چھپائی نہیں جا سکتی۔ کیوں جی؟ کہ بھائی میں یہ چھپائی بھی جا سکتی تھی، لیکن یہ نہیں چھپائی۔ یہ بائبل کی سچائی ہے۔ یہ واقعہ ہوا، انہوں نے جیسا ہوا ویسا لکھ دیا۔ یہی بائبل کا جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے جیسا جو واقعات گزرے ہیں انہوں نے جوں کے تو ہی لکھ دیا، اس میں ذرا سی بھی کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی۔ یہ کلام مقدس میں مقبول ہے۔ اور میں نے کہا اگر یہ مت ہے تو پھر خوب مت ہے کہ بھائی جیسا ہوا ویسا لکھ دیا گیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کی گئی۔ یہی بائبل کی سچائی ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ یہ واقعات ایسا ہوا اور وہ ویسا لکھ دیا۔ اور آگے جا کر جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں 12 باب اس کی 10 آیت کو پڑھیں،
जी। और उस मुल्क में काल पड़ा और उस मुल्क में काल पड़ा। और इब्राहिम मिस्र को गया हाँ जी, इब्राहिम मिस्र को गया कि वहाँ टिका रहे, कि वहाँ टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ हाँ जी, कि जब वो मिस्र में दाखिल होने मिस्र को में था, दाखिल हुए जी, जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी और उसने जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी साराई से कहा सारा से कहा कि देख मैं जानता हूँ देख मैं जानता हूँ कि तू दिखने में खूबसूरत है जी, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये इसकी बीवी है, कि ये इसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रखेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ। कि मैं इसकी ठेका मियाँ बीवी। उसने कहा तू खूबसूरत है और तेरी खूबसूरती की वजह से वो मुझे मार डालेंगे, तुझे ले जाएंगे, लेकिन तूने क्या कहना है कि ये मेरा भाई है, और वो कहता है कि मुझसे पूछेंगे तो मैं मेरी बहन है। ये क्या बोल रहे थे? सच बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? और झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने दोनों मियां बीवी ने झूठ बोला है। इस बात को छुपाया जा सकता था, लेकिन ये छुपाई नहीं गई, बिल्कुल ऐसा लिख दिया गया जो वाकया हुआ है। इसका मकसद यह है कि हमारे बड़े झूठ भी बोलते हैं, हमारे बड़े, हम कहेंगे हमारे बड़े झूठे थे, ऐसा नहीं है। यही बाइबल की सच्चाई है कि ये वाकया हुआ और बाइबल में लिख दिया गया कि हमारे बड़ों ने ऐसा भी कहा है। ये सच्चाइयां हैं, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है कि वो झूठ है। जो हुआ वो लिख दिया गया, और ये बातें छुपाने वाली थी कि हम अपने बड़ों को कह के वो झूठे थे, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन नहीं, ये बाइबल की सच्चाई है कि जो हुआ है वो क्या हुआ है, वो वैसा ही लिखा है। हमारा अपने खानदान में ऐसा वाकया हो तो हम कभी बयान नहीं करते, लेकिन उसने इस बात को बयान किया, इसको लिख दिया, आइंदा पुश्त के लिए लिख दिया, आइंदा पुश्तों की पुश्त इस बात को पढ़ेगी। यही बाइबल मुकद्दस की क्या है, सच्चाई है। अगर ये मिथ है तो फिर खूब मिथ है। ये बाइबल मुकद्दस बड़ी बड़ी इन बातों से, लेकिन मैं बताया से ही थोड़ी सी चीज़ें आप आऊँगा, लेकिन इस बात को थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पैदाइश 19 की 31 से 32 तक पढ़ेंगे। ये लूत का वाक़या है जी। वो और उसकी दोनों बेटियां एक बार में रहने लगे। वो और उसकी दोनों बेटियां, यानी लूत और उसकी दोनों बेटियां एक गाँव में रहने लगे। एक गाँव में क्या करने लगे? रहने लगे। एक गाँव में रहने लगे जी। तब लोटी ने छोटी से कहा, तब लोटी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है, हमारा बाप बूढ़ा है, और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं, आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं, और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल पैदा करें। ये बेटियां कह रही हैं, और इस बात को आज भी लोग बड़ा उछालते हैं इस बात को, लेकिन
आगे क्या हुआ जी? सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैप उसी पिलाई रात अपने बाप को मैप लाई, और पहलौठी अंदर गई पलौठी इधर गई, और अपने बाप से हमाहोश हुई, अपने बाप से खामोश हुई, पर उसने ना जाना और उसने ना जाना कि वो कब लेटी कि वो कब लेटी और कब उठी। और कब उठी। आगे और दूसरे रोज यूं हुआ दूसरे रोज यूं हुआ कि पहलौठी ने छोटी से कहा पलौठी ने छोटी से कहा कि देख कल रात को मैं अपने बाप से मैं अपने बाप से खामोश हुई, आओ आज रात उसको मैप पिलाएं आज रात उसे मैप लाए, और तू भी जाकर उससे हमाहोश हो, तो भी जाकर उसे खामोश हो, ताकि जी। हम अपने बाप से नस्ल बाकी ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें जी। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैप पिलाई अब रात भी उन्होंने अपने बाप को मैप लाई और छोटी गई और छोटी गई, और उससे हमाहोश हुई, उससे खामोश हुई, पर उसने ना जाना पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी वो कब लेटी और कब उठी। और कब उठी, क्योंकि वो क्या था? मैं के नशे में था। इसका मकसद है कि मैं का नशा जो है वो जब नशे में होता है तो रिश्तेदारियाँ में जाता है कि उसके साथ मेरा क्या इसके साथ रिश्ता है। और यहाँ पर किसी बात को देखते हैं तो क्या हुआ? दोनों ही का मामला हो गई जी। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हमला और हुई उसकी दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुई, और बड़ी के एक बेटा पैदा हुआ, बड़ी के एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम उसने उसका नाम मुआब रखा। वही मुआवियों का बाप है वही मुआवियों का बाप है जो अब तक मौजूद है। जो अब तक मौजूद है। और छोटी के भी एक बेटा हुआ, छोटी से भी एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम बनी बिन अमी रखा। बिनी अमून रखा, यानी उसने उसका नाम अमून रखा। अब ये वाकया लिखने वाला था क्यों जी? ये बातें लिखने वाली थी नहीं, लेकिन इसे लिख दिया गया, इसे छुपाया नहीं गया। जो हुआ जैसे उन्होंने किया वैसा बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया है, इसे छुपाया नहीं गया, बल्कि ये ऐसे ही लिखा गया है। इसका नुकसान को बहुत बड़ा हुआ है कि 10 पुश्तों तक वो खुदा की जमात में दाखिल नहीं हुए। 10वीं पुश्त में जाकर, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कोई हरामज़ादा खुदा की बादशाह में 10वीं पुश्त तक दाखिल नहीं हो सकता। वो भी 10वीं पुश्त में जाकर उसमें शामिल हुई, और लूत जो है मुआब के इलाका की क्योंकि वो 10वीं पुश्त में आ चुकी, और उसके बाद इसी ने उसने जाकर बुएज से शादी, यानी ये एक ऐसा सिलसिला है जो नहीं लिखा जाता। ये ना सिर्फ गैर कौमी बल्कि अपने लोग भी इस बात पर क्या करते हैं, एतराज करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये वाकया कैसे हुआ। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया ताकि जो उन्होंने किया जैसा हुआ वो लिखा गया है, ताकि इस बात को छुपाया नहीं जाए बल्कि सच्चाई बयान की जाए। यही बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है कि इसमें से कुछ भी जो है छुपाया नहीं गया। यही बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है। अगर ये मिथ है तो फिर खूब मिथ है। नहीं, इस बात को छुपाया जा सकता, क्या किया जा सकता, छुपाया जा सकता था, लेकिन नहीं छुपाया। यही बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है, इसको छुपाया नहीं बल्कि जैसा हुआ वैसा लिख दिया। अगर ये मिथ है तो फिर खूब मिथ है। ये बातें बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को बयान करती हैं, इसमें झूठ नहीं, क्योंकि जो हो चुका है उनको लिख दिया गया। आगे हम जब पैदाइश की किताब को देखते हैं, 27 बाब 25 आयत,
जी। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ। खाना मेरे आगे ले आ। और मैं अपने बेटे के शिकार का ये गोश्त इजहार ने जब अपने बेटे असौर से कहा तो रिबका सुन रही थी। तो रिबका ने अपने एक छोटे बेटे से कहा, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई से बातें करते सुना है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये बरकत क्या कर तू ले। बाप बड़े को बरकत देना चाहता है, लेकिन माँ छोटे को बरकत दिलवाना चाहती है। और उसने उसको तरीकाकार बयान किया कि जा जो है वो बरेले उनको काट, ताकि मैं तेरे बाप के इसमें जायका जैसे वो खाता है वैसा खाना पका के दूँ। और वो खाना पका कर ले गया। उसने कहा, उठ तेरे बाप मेरे खाने में से खा और मुझे क्या दे, बरकत दे। जी। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ। खाना मेरे आगे ले आ। और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊं, क्योंकि उसे कुछ शक था, क्योंकि वो जानता था। उसने कहा, ये आवाज़ तो यहूद की है, मगर ये अपने आप को सौ कहता है। और फिर उसको चेक करने के लिए जब उसने बुलाया कि मैं इसके बाल देखूंगा, क्योंकि असौ के बदन पर बहुत सारे बाल थे, बालों से पता चलेगा। लेकिन उसकी माँ ने दोनों हाथों पर उसकी गर्दन पर वो जो खाल थी वो लगा दी। और जब उसने उसे टटोला, क्योंकि वो अंधा था, और टटोला तो उसने कहा, आवाज़ तो यहूद की है, लेकिन जिस्म असौ का है, जिस्म असौ का है। बाप को क्या दिया है उसने? क्या दिया? धोखा दिया। और धोखा देकर अपने बड़े भाई की बरकत ले गया। इससे क्या मकसद है? क्या हम धोखेबाजों की बात है कि हमारे बड़े धोखे भी करते आए हैं, उन्होंने धोखे से बरकत ली है। क्योंकि ये बात छुपाई जा सकती थी कि उसने बरकत कैसे दी, लेकिन नहीं, लिख दी गई कि याकूब ने बरकत जो ली है वो कैसे ली है, तो कैसे ली है। क्योंकि ऐसा नाम भी लिखा जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखा क्या है कि याकूब ने धोखे से बरकत ली। और बाइबल मुकद्दस इस बात की सच्चाई है, जैसे याकूब ने किया वैसा ही क्या हो गया, बाइबल मुकद्दस में लिख दिया गया। यही बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है कि जो वाक़या जैसे गुजरे हैं वैसे ही लिख दिए गए हैं। इनमें जरा भी रद्दो बदल नहीं किया, जब किया जा सकता, जबकि लेकिन नहीं। यही बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है कि जो कुछ वाक़या हुआ वैसे का वैसा ही लिख दिया। ये बहुत बड़ा वसीम मजमून है, लेकिन मैंने कहा क्या मैं सिर्फ पैदाइश की किताब में से बातों को बयान करूँगा, बाकी आप समझ सकेंगे। इन्हीं ये बात ऐसी हुई और ये बात लिख दी गई कि हमारे बड़े बूढ़े धोखे से भी बरकत लेते रहे। उन्होंने अपने बड़ों को भी धोखा दिया है, अपने बाप को धोखा दिया। ये सच्चाई थी, ये सच्चाई है। आज ये सच्चाई हमेशा लिखी जाएगी और आइंदा पुष्ट के लिए ये लिखी गई है, ताकि इन बातों से सीखें कि ये बाइबल मुकद्दस सच्चाई की बातें करती है और सच्ची है, इसमें जरा भी रद्द बदल नहीं है। यही बात बाइबल मुकद्दस बयान करती है। ये बेत है तो फिर खूब होते हैं। आए
اور آگے تھوڑا چلتے ہیں. آگے پیدائش کی کتاب 34 باب پہلی آیت پڑھیں. یہاں پر جو واقعہ ہوا ہے اس کو نہیں بھی لکھا جاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن لکھا گیا ہے. جی 34 کی پہلی آیت. اور لیہا کی بیٹی دینا ہاں جی جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی. ہاں جی، یہ یعقوب کی بیٹی تھی، اس کے 12 بیٹے اور ایک اس کی بیٹی تھی، یعنی اس کا نام دینا تھا. اور وہ کیا ہوا واقعہ؟ ہاں جی پڑھیں. اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی. ہاں جی، وہ وہاں کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے باہر گئی. تب اس ملک کے امیر تب اس کے ملک کے امیر حوی حمور کے بیٹے ہاں جی سکم نے اسے دیکھا سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے یعنی اس ملک کا جو بڑا آدمی تھا، جو بادشاہ تھا، اس کا بیٹا، اس کا نام سکم تھا. اس نے جب دینا کو دیکھا، یعقوب کی بیٹی کو دیکھا، اور وہ لے گیا اس کے ساتھ جا کر زنا کیا. اور یہ بات لکھنے والی تو نہیں تھی، لیکن لکھ دی گئی ہے. یہ بات چھپانے والی تھی. ہماری اگر بیٹیاں غلطی ایسی کر لیں تو کیا ہم اچھالیں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ چھپائیں گے. لیکن بائبل مقدس میں اس بات کو چھپایا نہیں گیا، بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ اس کو پھر اس نے بند کر دیا اور ان کے خاندان کے ساتھ جا کے کہنے لگی کہ ہم آپ کو اپنی بیٹیاں دیں گے اور آپ ہمیں اپنی بیٹیاں. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، تم نامختون ہو، ہم مختون ہیں. مختون کا مطلب ہوتا ہے خطرہ کیے وہ لوگ، نامختون کا مقصد ہوتا ہے جس کا خطرہ نہ ہوا. تو انہوں نے کہا اگر آپ ہم سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ سب خطرہ کریں. پورے شہر کو پھر انہوں نے ایک دن میں خطرہ کروا. تیسرا دن جب ہوا تو وہ درد میں پڑے ہوئے تھے اور شمعون اور لاوی نے جا کر پورا شہر مارا. ان کی اپنی بہن کا بدلہ بڑے برے طریقے سے انہوں نے اس گناہ کی سزا جو ہے پورے شہر کو دی. پورا شہر مار ڈالا انہوں نے، لاوی اور شمعون، کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ تھا. اور غیرت کے معاملے میں آ کر انہوں نے ایک آدمی نہیں چھوڑا بلکہ پورا شہر میں. اور جب یہ شب یعقوب کو پتہ چلا تو اس نے کہا اب تو میں بالکل بے اولاد ہو جاؤں گا. انہوں نے مجھے ایسا کر دیا ہے اور ایسا کرنے کے سبب سے لوگ میرے بچوں کو مار ڈالے. اور پھر وہ اپنی بہن کو وہاں سے لے کر اور دوسری جگہ پر چلے گئے. یہ بات چھپائی جا سکتی، یہ بات کیا ہو سکتی تھی؟ چھپائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں چھپائی. لکھ دیا کہ یہ واقعہ ایسا ہوا ہے. یہی بائبل مقدس کی سچائی ہے. ایسے واقعات کبھی کوئی نہیں لکھتا، ایسی باتیں کوئی بھی نہیں لکھتا، کوئی بیان بھی نہیں کرتا. کتنا بڑا بھی بیٹی یا بیٹا بدکار ہو، لیکن ہم ان کو خود کبھی نہیں کرتے. ہم کو بھی کبھی کچھ بھی ایسا نہیں کرتے. یہ واقعات لکھنے والا نہیں تھا، لیکن یہ لکھ دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ بائبل کی سچائی ہے کہ ایسے واقعات جن کو چھپایا تھا لیکن لکھ دیا، یہی بائبل کی سچائی ہے. اگر یہ مت ہے تو پھر خوب ملتے. یہ بات بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے. یہ مت آج آپ ان باتوں کو جو سن رہے ہیں آپ یاد رکھیں، کبھی کوئی بات کا واسطہ کسی کو پڑ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو بدل گئی ہے، اور بھائی یہ بدلی نہیں ہے.
اگر بدلی ہوتی تو یہ واقعات کا رنگ کچھ اور ہوتا، ایسا نہ ہوتا جیسا لکھا ہے، بلکہ یہاں کو بڑھا چڑھا کر لکھا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، جو ہوا وہ لکھ دیا گیا۔ آخری بات کو دیکھیں گے، پیدائش کی کتاب 38 باب 18 ہے۔ اس طرح کے میسج شاید ہی دے گا، نہ دے گا نہ آپ سنیں گے کسی سے۔ یہ خدا نے سپیشل ایک برکت ہے تو دی ہے، اس بائبل کی سچائی کو بتانے کا، یہی سچائی کو بتانے کا طریقہ کار تھا جو اس بندے نے لفظ میں کہہ کر مجھے اس سچائی کو بیان کرنے کے لیے مجبور کیا۔ جی اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں؟ ہاں تجھے رہن کیا دوں، یہ یہودا کا واقعہ ہے اور اس کی بہو کا۔ رہن کہتے ہیں کہ گروی چیز رکھ دینا، جب وہ چیزیں دے گا تو پھر واپس لے گا۔ اس نے کہا تو مجھے رہن کیا دے گا؟ اس نے کیا کہا؟ جی اس نے کہا اپنی مہر اپنی مہر اور اپنا بازو بند اپنا بازو بند، یا باندھتے تھے وہ بازو بند، اور اپنی لاٹھی اور اپنی لاٹھی، تین چیزیں، کیونکہ اس کی بہو تھی اور وہ اس نے پہلے بیٹے سے شادی کی، وہ مر گیا، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کا بڑا بیٹا شریک تھا اور خدا نے اسے مارا اور مارا۔ پھر اس نے اس کے چھوٹے بھائی سے کہا جا اپنے دیور ہونے کا حق ادا کر، لیکن وہ بھی گیا تو وہ جانتا تھا کہ یہ بات جو ہے یہ جو اولاد ہوگی میری نہیں ہوگی، اور وہ ایسا چاہتا ہی نہیں تھا۔ اور وہ جب وقت ہوتا تھا تو بھائی ان کا دس لکھا ہے کہ وہ زمین پر گرا دیتا، خدا کو یہ بات بری لگی اور اس نے اسے بھی مارا، دوسرا بھی مارا، اور اس کا چھوٹا بیٹا اس کا نام زیلا تھا، اس نے کہا کہ کون ڈر گیا کہ شاید میری جو بہو ہے اس میں یہ گڑبڑ ہے، اگر کسی کے دو بیٹوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ کس کو برا کہے گا؟ وہ تو بہو کو مجرم کرے گا، حالانکہ بہو کے اندر جرم نہیں تھا بلکہ اس کے بیٹے غلط تھے، اس کے بیٹے غلط تھے۔ کئی دفعہ ہم عورتوں پر بڑی گندی الزام لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ پر کچھ بھی نہیں کرتے، یا اپنی اولاد پر کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن دوسرے کو کیا برا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اس نے کہا سسرال چلی جا، آگے کے چلی جا، جب یہ بڑا ہوگا تو میں تیرے ساتھ اس کی شادی کروں۔ وہ بڑا ہو گیا، اون قتلنے کے لیے جب آیا تو کسی نے جا کر تیمن کو بتایا کہ تیرا سسر جو ہے اون قتلنے کے لیے آیا ہے، اور تیرا دیور شیلا جو ہے وہ تو جوان ہو گیا ہے، لیکن تیرے سسر نے اس کے ساتھ میری شادی کی۔ وہ دیکھنے کے لیے جو ڈھابے کے کپڑے تھے وہ اتارے اور دوسرے کپڑے پہن کر کسبی ان کا لباس پہن کر وہاں گئی، اور اس نے اسے کسبی ہی سمجھ کر جو ہے ایسا کیا، اور اس نے کہا کہ تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا کہ 3 چیزیں، اور پھر اس نے اس کے ساتھ مباشرت کی اور اس سے 2 بیٹے پیدا۔ لیکن جب اس کو یہ بتایا گیا کہ تیری بہو حاملہ ہے، اس نے کہا اسے باہر نکالو، اسے ہم پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے کہا یہ میرا عمل جو ہے یہ جس شخص کی 3 چیزیں ہیں یہ اس سے ہے۔ اس نے پھر بائبل مقدس میں لکھا، اس نے کہا نہیں وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، لیکن پھر کبھی اس کے پاس نہیں گیا، اور اسی میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور آگے چل کر بدور کی، کیونکہ یہودا کا قبیلہ تھا، اور اسی میں سے یہ سارا سلسلہ کار ہوا۔ لیکن یہ واقعہ لکھا جانا چاہیے تھا، سسر سے اس کے بعد پیدا ہوئی نہیں، چھپایا جا سکتا تھا لیکن نہیں چھپایا گیا، لکھ دیا گیا ہے کہ یہودا نے ایسا کیا۔ یہودا کی بہو میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یہ بات چھپائی جا سکتی، لیکن کیا ہوا؟ یہ نہیں چھپا، یہ لکھ دی گئی ہے۔ یہ واقعہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ مت ہے
تو پھر خوب امید ہے. جو واقعات بائبل مقدس میں چھپائے جانے والے تھے وہ در سے لکھ دیے گئے ہیں. اس لیے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ بائبل سچائیاں ہے، بائبل مقدس سچی ہے. یہ اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا. اس نے جو واقعات پیچھے گزرے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا. جیسا ہوا ویسا لکھ دیا گیا ہے. یہ بائبل مقدس کی سچائی ہے. اگر یہ مرد ہے تو پھر روح ہوئی. خدا نے اس کلام سے مسئلہ کو